السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر بالعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. عزيز طلبة وطالبات معزز السامعين اور دوستوں، میں آصف بالسنگ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیرمت۔ پیارے بچوں دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں پر اس اقتباس کا جو ریاست کرناٹک کی درسی کتاب میں جو اقتباس یہاں پر دیا گیا ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، جہاں پر 82 عیسوی کی بات ہو رہی تھی جیلانی بانیوں سے یہاں پر بتائیں کہ خرید درفت کی مصنفہ نے ادا جعفری نے، اور ساتھ ہی ساتھ اس شہر کی جو ہے جہاں پر یہ شہر ترقی پر گامزن ہونا چاہیے تھا، تنزل کا شکار ہوا، تو اس پر انہوں نے یہاں پر اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ اور یہ شادی کے بعد 49 55 یا 56 میں 2 مرتبہ ہندوستان آئی تھی، دہلی، لکھنؤ، آگرہ، بدایوں کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا، لیکن اب وہاں پر ان کا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا۔ وہاں پر جو ہے جو ان کا مکان تھا جسے بڑی حویلی کہا کرتے تھے، اب اس کو گرا کر وہاں کئی فلیٹ تعمیر کر چکے ہیں، کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بچپن کی کچھ یادیں انہوں نے بیان کی تھیں۔ اور بڑی حویلی کے ڈیوٹ پر جسے انہوں نے دیا قرار دیا تھا وہ اماں تھیں۔ اماں میں جو ہے اماں گھر کے چھوٹے اور سب بڑے بڑے سب چھوٹے بڑے سب ان کو اماں ہی کہتے، اور ان کا خاصا دبدبہ تھا۔ انہوں نے ان کی والدہ کی بھی پرورش کی تھی، اور وہ جو ہیں بڑے ان کے خد و خال کے متعلق جب دیکھتے ہیں، سانولا رنگ، دبلی پتلی ہڈیوں پر خال چپکی ہوئی، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ آج اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس اقتباس میں جو آنے والی باتیں ہیں مصنفہ یہاں پر کیا اپنی زندگی کی حالت کو آگے بڑھاتی ہیں، بتاتی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر امی کو بیٹا کہتی تھی، کون؟ اماں، جو اس خاندان کی جو سب سے سینئر جو خاتون تھی، یعنی اماں، یہ والدہ امی کی جو مصنفہ کی جو امی ہیں یعنی ان کے والدہ ہیں، ان کو بیٹا کہتی تھی۔ ان کی تنبیہ سے بچنا امی کے لیے بھی مشکل تھا۔ جب اماں تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپڑتے ہیں، تو جو مصنفہ کی جو والدہ ہیں یعنی ان کی جو امی ہیں، ان کے لیے بھی ان کی تنبیہ سے بچنا مشکل تھا۔ یعنی اتنا دبدبہ ان کا یہاں پر اماں کا بڑی حویلی میں تھا۔ نوکرانیاں ان سے ڈری سہمی رہتی تھیں، جو گھر کی دیگر نوکرانیاں ہیں نا، اماں سے بڑی ڈری اور سہمی رہتی تھیں کہ نہ جانے کب کیا کہہ دے، کیونکہ جب یہ کہتی ہیں تو سب کو خاموش رہنا پڑتا، سب ان کی بات سنتے، نوکرانیوں کا ان کے سامنے کچھ بھی نہ چلتا، اس لیے بڑی ڈری سہمی رہتی تھی۔ لیکن بچے کسی نہ کسی طرح حساب چکاتے ہی رہتے۔ یہاں پر اماں کے جو ڈانٹ ڈپٹ کا جو حساب چکانے والے اگر کوئی تھے تو وہ کیا تھے؟ بچے تھے۔ یعنی ادا جعفری اور دیگر جو بچے ہیں اس گھر میں، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اماں جب بھی کچھ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح حساب چکانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ان کی لاٹھی چھپا دی، کبھی بڑوں کی آنکھ بچا کر ان کی گٹری پوٹلی کھول دی۔ کیسی کیسی شرارتیں یہاں پر بچوں سے سرزد ہو رہے ہیں۔ کیا اماں وہ کس طرح بدلہ چکانے کی کوشش کرتے؟ کبھی ان کی جو لاٹھی چھپا دی، یعنی اماں لاٹھی کے سہارے چلتے تھے، اگر لاٹھی نہ ہو تو چلنا دشوار ہو جاتا، لاٹھی چھپا دیتی تھی بچے مزہ لے لیتے تھے۔ اور کبھی بڑوں کی آنکھ بچا کر، یعنی بڑوں سے چھپا کر کیا ہے، ان کی گٹھری پوٹلی کھول دیتی۔ ان کی جو گٹھری تھی نا، جہاں پر وہ باندھ کے رکھی ہوئی تھی پوٹلی، کپڑوں کی ہو یا کچھ بھی ہو، اس گٹھری کو اس پوٹلی کو کھول دیتی تھی اور دیکھتی کہ اس میں اماں نے کیا رکھا ہے۔ ہماری شرارتیں ٹال بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا قصور ایسا تھا جو ناقابل درگزر ہی رہا۔ ہماری شرارتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹال بھی جاتی تھیں، لیکن ہمارے سے ایک ایسا قصور بھی سرزد ہوا جو ناقابل درگزر رہا، جس کو کبھی درگزر کیا نہیں جا سکا۔ کیا تھا وہ معاملہ؟ سردیوں کے موسم میں وہ اپنے بیٹے سے گاؤں کا خالص گھی منگواتی۔ سردیوں کو جب موسم آتا تو اماں کیا کرتی ہیں، ان کے جو بیٹا گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں میں وہاں سے کیا کرتے ہیں، خالص گھی منگواتے ہیں، خالص پیور گھی منگواتے ہیں، اور اس میں زرد رنگ کی چھوٹی چھوٹی دکنی مرچیں اور چینی ڈال کر کسی نوکرانی کو حکم دے کر اپنے دبدبے کی نگرانی میں پکواتی۔
یہ جب گھی آتا ہے خالص گھی گاؤں سے ان کا بیٹا لا کر دیتا ہے، تو اس میں زرد رنگ کی چھوٹی چھوٹی دکنی مرچیاں، زرد رنگ کی جو مرچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ مرچیں اور چینی ہوتی ہے نا، چینی ڈال کر کیا ہے کسی نوکرانی کو حکم دیتے ہیں، حکم دے کر اپنے دبدبے کی نگرانی میں پکواتے ہیں، کس کو؟ اس گھی کو، ان دکنی مرچیں اور چینی ڈال کر اس گھی کو پکواتے ہیں۔ یہ ملغوبہ ایک مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر ان کے پلنگ کے سرہانے بڑے طاق میں رکھ دیا جاتا۔ یہ جو ہے ملغوبہ جو ہے نا، جو تیار ہوتا ہے کس سے؟ خالص گھی سے، زرد رنگ کی چھوٹی چھوٹی دکنی مرچوں سے اور چینی سے، جو ملغوبہ تیار ہوتا تو اس کو مٹی کی ہانڈی میں، کس کی ہانڈی میں؟ مٹی کی ہانڈی میں، تب عموماً زیادہ مٹی کی ہانڈیاں ہوتی تھیں، اس میں ڈال کر اپنے پلنگ کے سرہانے، جو ان کا پلنگ کا سرہانہ ہے نا، جہاں پر سرہانہ رکھتے ہیں وہاں پر طاق میں کیا کر دیتی تھی؟ وہ رکھ کر دیتی تھی۔ ہر صبح وہ ٹٹول کر ہانڈی اتارتی، ہر صبح کیا ہے؟ ٹٹول کر، کہاں پر ہانڈی ہے؟ بلکہ ہانڈی اتارتے ہیں، انگلیوں کی مدد سے جمے ہوئے گھی کا ایک حصہ نکال کر کھاتے ہیں اور اس میں انگلیاں ڈالتے ہیں، اور انگلی کی مدد سے کیا ہے یہاں پر ایک حصہ جو ہے روزانہ گھی کا ایک حصہ نکال کر کیا کرتی تھی؟ صبح صبح اس ملغوبے کو کھاتی تھی ٹونک کے طور پر۔ ایک بار ہم سے کسی بات پر خوش ہو کر اس ناشتے کا راز بتا دیا۔ ایک بار اماں ہم سے بہت خوش ہوئے اور جو یہ ناشتہ صبح صبح کر رہے ہیں نا، اس ناشتے کا راز بتا دیا۔ کیا تھا راز؟ کہ اس کے کھانے سے کوئی بیماری پاس نہیں پھٹکتی۔ کس کے کھانے سے؟ اس ملغوبے کے کھانے سے، جو اماں بنایا کرتے تھے گھی میں، پیور گھی میں، خالص گھی میں بنوائی تھی مرچیں اور چینی ڈال کر، اس ملغوبے کو کھانے سے کیا ہے جو راز کیا تھا؟ وہ اس کے کھانے سے کوئی بیماری پاس نہیں پھٹکتے، یعنی کوئی بیماری ہمیں نہیں آتی۔ ساتھ ہی بڑی سختی سے تاکید کی کہ اگر کسی نے اس ہانڈی کو ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، اور بڑی سختی سے تاکید بھی کی۔ کیا تھی تاکید؟ اگر کسی نے اس ہانڈی کو ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ان کی تاکید تھی، بچوں کو انہوں نے بڑے سخت یہ تاکید کی کہ اس ہانڈی کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک چیلنج تھا، ایسا بولیں گے اگر بچوں کو آپ بولیں گے تو بچے کیا ہیں چیلنج کے طور پر لیں گے، اچھا ہمیں ہاتھ لگانے کے لیے منع کر رہے ہیں تو ہم ہاتھ لگا کے ہی دکھائیں گے۔ تو ان کے لیے بھی چیلنج بن گیا، اور بچے ہمہ وقت ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آیا تو کر کے ہی دکھائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صحت اور بیماری سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی، صحت کیا ہوگی بیماری کیا ہوگی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی۔ بات دھمکی کی آن پڑی تھی کہ اماں نے جو ان کو دھمکی دی، کیا دی؟ اس ہانڈی کو ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اماں نے ان کو دھمکی دے رکھی تھی، بات دھمکی کی تھی۔ موقع پاتے ہی ہانڈی سے مٹھائیاں بھر بھر کر مقدس غذا یا دوا برآمد کر لی گئی۔ جیسے ان کو موقع ملا، جو ہانڈی تھی، وہ مٹی کی جو ہانڈی تھی، اس سے مٹھیاں بھر بھر کر، مٹھائیاں نے مٹھیاں بھر بھر کر یہ مقدس غذا جو اماں نے یہاں پر بنائے رکھی تھی، اس کو مقدس غذا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس مقدس غذا یا دوا جسے کہہ رہی تھی اماں کہ اس کے کھانے سے کوئی بیماری پاس نہیں پھٹکتی، تو اس مٹھیاں بھر بھر کر کیا کہ یہاں پر ہم اس غذا برآمد کر لی گئی، اس کو لایا گیا۔ مگر جب انتہائی شوق میں اس لذیذ حلوے کو کھایا گیا تو مرچوں نے وہ حال کیا کہ اس چوری کی اطلاع دینے یا امی سے ایک شکایت کرنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن جب انہوں نے انتہائی شوق سے اس لذیذ حلوے کو جو اماں بنوائی ہوئی تھی، یعنی جو ملغوبہ تھا وہ حلوے کی صورت میں تھا، تو انہوں نے کھایا، مزہ لے لے کر کھایا، لیکن اس میں جو دکنی ہے چھوٹی چھوٹی ہری مرچیاں تھیں اس میں ڈالی گئی تھی نا، اب مرچی کھائیں گے تو کیا حال ہوگا آپ کو معلوم ہی ہے، کیسے حال ہوگی معلوم ہے۔ تو وہ حال ہو گیا کہ یہ چوری کرنے کی اطلاع جو ہے، انہوں نے جو چوری کیا تھا ملغوبہ، اس کو اطلاع دینے یا امی سے شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کہ حالات ان کے ایسے ہو گئے کہ خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہ اثر جو ان پر ہوا ہے، غالب تو کہتے ہیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا،
لیکن یہاں پر ایسا اثر ہو گیا کہ سب کی شکایتیں، سب کا جو ہے یہ چوری کرنے کا جو معاملہ ہے سب کے سامنے آ گیا. ہمارے چہرے خود ہی اعلان جرم اور اعتراف جرم دونوں کا اشتہار بنے ہوئے تھے. ہمارے چہرے ایسے بن گئے تھے، ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ اعلان جرم، ہم اپنی جرم کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ جرم ہم سے سرزد ہوا ہے، دونوں کا اشتہار بنے ہوئے تھے. خود بتا رہے تھے کہ یہ چوری ہم نے ہی کی ہے. وہ وقت تو جیسے تیسے گزر گیا. کون سا؟ یہ کھانے والا جو معاملہ تھا نا وہ گزر گیا. لیکن آئندہ کے لیے ہم اتنے محتاط ضرور ہو گئے کہ جب بھی اماں سے ان کی کسی زیادتی کا بدلہ لینا ہوتا، ان کا مرچوں کا حلوہ چراتے ضرور تھے لیکن دوبارہ اسے کھایا کبھی نہیں. ہاں وہ وقت تو گزر گیا کہ کھانے کے بعد جو ان کی حالت ہو گئی نا تو وہ وقت گزرا. لیکن جب آئندہ دنوں میں انہوں نے اتنے احتیاط تو اتنا برتا کہ جب بھی اماں سے بدلہ لینا ہوتا، اماں کی کسی زیادتی کا، اماں کی ڈانٹ کا بدلہ لینا ہوتا تو کیا کرتے، یہ جو مرچوں کا جو حلوہ ہے نا، جو مرچیں سے بنا ہوا ہے، خالص گھی والا حلوہ، اس کو ضرور چراتے لیکن اسے کبھی دوبارہ کھایا نہیں، کیونکہ ان کے ایک بار کھانے سے جو حالت ہو گئی تھی وہ اس سے احتیاط ہو گئے تھے. آخری عمر میں جب نخات کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے بھی چلنا مشکل ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر روتی دھوتی سب کو دعائیں دیتی گاؤں چلی گئیں. آخری عمر میں جب بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی، جب نخات کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے بھی چلنا مشکل ہو گیا، نخات کمزوری کی وجہ سے جو ہے اب لاٹھی کے سہارے بھی چلا ان کو نہیں جا رہا تھا، اتنی کمزور ہو گئی تھی. تو اپنے بیٹے کو گاؤں سے، ان کے جہاں پر بیٹا ہوا کرتا تھا، بلا کر روتی دھوتی سب کو دعائیں دیتی گاؤں چلی گئیں. آخر میں جو ہے یہاں سے اپنے بیٹے کو بلا کر کیا ہے، سب کو دعائیں دیتی ہوئی، کیونکہ زندگی انہوں نے مکمل زندگی یہیں پر گزاری تھی تو رونا تو آتا ہی ہے. سب اپنے تھے، سب پر جو ہے ان کا حکم تھا، سب ان کی عزت کیا کرتے تھے، سب ان سے محبت کیا کرتے تھے، بچے محبت کرتے تھے، شرارت کرتے تھے لیکن ان کا احترام بھی کرتے تھے. تو اماں جو ہے آخری عمر میں روتی دھوتی سب کو دعائیں دیتی ہوئی کیا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ گاؤں چلی گئیں. گھر سے ان کی پینشن مقرر کی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کفن اپنے بیٹی کی کمائی کا پہننا چاہتے ہیں. جب اماں چلی گئیں تو وہاں پر بڑی حویلی یعنی ان کے آباء و اجداد نے اماں کے لیے پینشن تو مقرر کی، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ جو کفن ہے وہ کم سے کم جو ہے اپنے بیٹے کے کمائی کا ہی پہننا چاہتی تھیں، اور کسی کی کمائی کا کفن نہیں پہننا چاہتی تھی. اتنی خوددار یہ خاتون تھیں جنہیں یہ سب لوگ بدایوں میں ٹونک والا خاندان کے علاوہ بھی کئی بڑے زمیندار گھرانے تھے. وہاں پر جو ہے ٹونک والا خاندان ایک بڑا زمیندار گھرانہ تھا، اس کے علاوہ بھی جو ہے بڑے زمیندار گھرانے تھے، صاحب ثروت بھی اور صاحب علم و فضل بھی. مگر مجھے تو یہی بے نام و نشان ہستیاں یاد ہیں. بڑے بڑے وہاں پر ٹونک والا خاندان تو ایک بڑا خاندان تھا، اس کے علاوہ بھی اور بڑے زمیندار خاندان تھے، صاحب ثروت یعنی دولت والے بھی، صاحب علم و فضل علم رکھنے والے بھی تھے، سب تھے. مگر یہ جو بے نام و نشان جو ہستیاں ہیں جیسے اماں ہیں، یہی ہستیاں جن کا نام و نشان تو نہیں تھا ٹونک والا خاندان کی طرح، بڑے زمینداروں کی طرح، صاحب ثروت لوگوں کی طرح، علم و فضل والوں کی طرح، لیکن یہ بے نام ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ ایسی ہستی ہیں جنہیں ادا جعفری یعنی ہماری مصنفہ اب بھی یاد رکھی ہیں، جنہوں نے کھلی کتاب کی طرح پڑھا. یہ ایسی ہستی ہیں جن کو یہاں پر مصنفہ نے کھلی کتاب کی طرح پڑھا، جن کے ہر پہلو سے واقف تھی، جن کے چہروں پر صبر و رضا کی تنویریں تھیں اور جن کے طریقوں میں اہل حیا کی تعبیریں. جن کے چہروں میں صبر و رضا کی تنویریں تھیں، صبر و رضا ان میں بھرا ہوا تھا، ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے اور ان کے طریقے ایسے تھے جو اہل حیا کی تعبیریں ہوتے ہیں، حیا والے لوگوں کی، شرم و حیا کے پیکر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جس طرح ان کی تعبیریں ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ ہستیاں تھیں جن کا نام و نشان تو نہیں تھا ٹونک والا خاندان کی طرح، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مصنفہ کو یاد ہیں. بڑی حویلی سے جنوری 1947 میں رخصت ہوئی اور بدایوں سے 48 عیسوی میں.
کیا بڑی حویلی 47 میں شادی ہو گئی، وہاں سے رخصت ہوئے، اور بدایوں سے جو ہے 1948 عیسوی میں جو ہے یہ رخصت ہوئے اپنے شوہر کے پاس۔ بدایوں اور بڑی حویلی جہاں اونچی اونچی چھتوں کے نیچے چھاؤں ہی چھاؤں تھی، اور سرخ اینٹوں سفید پتھروں والے آنگن میں دھوپ ہی دھوپ۔ یہ بدایوں وہ شہر ہے جہاں بڑی حویلی تھی، جہاں اونچی اونچی بڑی حویلی کی جو اونچی اونچی چھت تھی اس کے نیچے چھاؤں ہی چھاؤں تھی۔ یہ چھاؤں جو ہے صرف ایک چھت والی چھاؤں نہیں، بلکہ بزرگوں کے اپنوں کی چھاؤں تھی، شفقت کی، محبت کی چھاؤں تھی، اور اس کے جو سرخ اینٹ تھے، سفید پتھر تھے، یہ سفید پتھر اور سرخ اینٹ والے جو آنگن تھے وہاں پر دھوپ ہی دھوپ تھی، یعنی روشنی ہی روشنی تھی۔ سب کے ذہن جو ہے روشن اور منور تھے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ تو پیارے بچوں، یہیں پر یہ سبق یعنی ادب جعفری کی جو خود نوشت ہے اس کے بعد چوتھا جو باب ہے، چوتھا جو دریچہ ہے، جہاں میں تھی، جو ہماری کتاب میں بدایوں کے شام اور سحر کے نام سے آتا ہے، تو انہی کلمات پر یہ اقتباس بھی، یعنی یہ متن اپنے اختتام کو، یعنی ان کا چوتھا دریچہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہماری بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو آپ کیا کریں، سبسکرائب کریں اور آل بٹن پر کلک کریں، تاکہ جب بھی کوئی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے، اور پسند آنے پر لائک کے بٹن پہ کلک کیجئے، اور تمام دوستوں ساتھیوں میں ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں کسی نئے نظم یا نثر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور رہوں گا۔ تب تک مجھ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔